الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 14 رمضان مبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بارے میں ہم پڑھ لیتے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں، قرآن کی وجہ تسمیہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد قرآن کا جو ایک دوسرا نام ہے اس بارے میں پڑھیں گے۔ برادران اسلام، قرآن پاک کے فضائل و برکات کا ذکر کرنے سے قبل اس بات کا میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کے معنی ہے، جب قرآن کے معنی سمجھ میں آ گئے تو مفہوم واضح ہو جائے گا، اس لیے ہر کتاب کا نام اس کے مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کا نام لیتے ہی اس کا تصور اس کے مفہوم تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے قرآن کا ماننا جاننا ضروری ہے۔ قرآن کے دو مادے ہیں، ایک ہے قرء سے بنا جس کا معنی ہے جمع ہونا، تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اولین و آخرین کے علوم کو جمع کر دیا گیا، اور دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ علوم انبیاء قرآن میں موجود، علوم عرش قرآن میں، علوم لوح قرآن میں، علوم توریت قرآن میں، علوم انجیل قرآن میں، علوم زبور قرآن میں، اس کے بعد علوم دینی قرآن میں، علوم برزخ قرآن میں، علوم ظاہر قرآن میں، علوم حیات قرآن میں، علوم ولایت قرآن میں، علوم فرش قرآن میں، علوم عرش قرآن میں، علوم جنت قرآن میں، علوم زبور قرآن میں، علوم صحائف قرآن میں، علوم دنیاوی قرآن میں، علوم حشر قرآن میں، علوم باطن قرآن میں، علوم تصوف قرآن میں، بلکہ یوں کہیے کہ تمام علوم قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ نحل میں، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، یا یوں کہیے کہ قرآن تمام بکھرے ہوں کو جمع کرنے والا ہے۔ عربوں کا طعام کلام اور لباس اور ہے، ہندیوں کا طعام اور لباس اور ہے، سندھیوں کا طعام کلام لباس اور ہے، افغانیوں کا طعام کلام لباس اور ہے، پنجابیوں کا طعام کلام اور لباس اور ہے۔ ان سب کا سب الگ الگ ہے، زبان الگ الگ ہے، لباس الگ الگ ہے، طعام الگ الگ ہے، نسل شکل الگ الگ ہے، چال ڈھال الگ الگ ہے، تہذیب و تمدن الگ الگ ہے، لیکن ان تمام بکھرے ہوئے بندوں کو جب قرآن جمع کرتا ہے تو سورہ حج میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ قرآن کا دوسرا معنی بھی ہے، وہ ہے قرآن حکیم کا ایک معنی فرقان بھی ہے، یعنی فرقان کرنے، یعنی فرقان الگ الگ کرنے والی چیز۔ فرقان حق و باطل میں الگ فرق کرتا ہے، فرقان سچ اور جھوٹ کو الگ کرتا ہے، فرقان مومن اور کافر میں الگ کرتا ہے، فرق کرتا ہے، فرقان اہل ایمان اور بے ایمان میں فرق کرتا ہے۔ اور قرآن انسان پڑھتے ہیں، قرآن جن پڑھتے ہیں، قرآن صبح و شام پڑھتے ہیں، قرآن تہجد میں پڑھتے ہیں، قرآن نمازوں میں پڑھتے ہیں، قرآن خوشیوں میں پڑھتے ہیں، قرآن شبینوں میں پڑھتے ہیں، قرآن اکیلے میں پڑھتے ہیں، قرآن جماعت میں پڑھتے ہیں، قرآن مسلمان پڑھتے ہیں، قرآن اہل ایمان پڑھتے ہیں، قرآن دکھ سکھ میں پڑھتے ہیں، ہر صبح ہر شام ہر دن ہر رات ہر آن قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس لیے قرآن سے زیادہ نہ کوئی کتاب پڑھی گئی اور نہ ہی قیامت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اور قرآن مسلمانوں کی دل کے ساتھ ہے، قرآن مسلمانوں کی خیالات کے ساتھ ہے، قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں کے ساتھ ہے، قرآن مسلمانوں کے اعضاء کے ساتھ ہے، قرآن بچپن میں ساتھ ساتھ، قرآن جوانی میں ساتھ ساتھ، قرآن بڑھاپے میں ساتھ ساتھ، قرآن آخرت میں ساتھ ساتھ، قرآن گھر میں ساتھ، قرآن مسجد میں ساتھ، قرآن جنگل میں ساتھ، قرآن سفر میں ساتھ، قرآن حشر میں ساتھ، قرآن حضر میں ساتھ، قرآن آرام میں ساتھ، قرآن مصیبت میں ساتھ، قرآن حشر میں ساتھ، قرآن وقت نزا میں ساتھ، قرآن جنت میں ساتھ، قرآن ہر مقام پہ ساتھ ساتھ ہے، اور بلند انسان کو کر دیتا ہے۔ زمانے میں یہ احسان محمد یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں یہ قرآن نصیب ہوا۔ دعا ہے سیرت مصطفیٰ اور قرآن کی تعظیم ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔